الرحمن اتنی رحمت کرنے والا کہ اس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا پہلا معنی بہت ایکسٹریم ہونا جس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اس میں ایک ٹیمپرری ہوتا ہے معاملہ. یعنی بہت ایکسٹریم پیاس لگی ہے تو کس سے حل ہو جائے گی؟ پانی سے ختم. زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، باہر چلے جاؤ، ایکسرسائز کر لو، کسی نہ کسی چیز سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں ہوگا نا؟ کسی نہ کسی چیز سے. بھوک لگی ہے، جوعان، ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی حل ہے. کوئی چیز ایسی آ سکتی ہے جس کے آنے سے اس کی جو کوالٹی ہے وہ چلی جائے. یہ کچھ خطرناک بات ہے کہ اگر یہ واقعی ہے تو پھر ہم الرحمن کے بارے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے بڑی ایکسٹریم، لیکن انسان کی طرف سے شاید کچھ ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رحمت نہ رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، یہ ایکسٹریم، یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی سے ختم ہو جائے. یہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ دوسرا ہے الحدوث. یہ کہتے ہیں پہلی بات ہے المبالغہ، دوسری کو کہتے ہیں الحدوث. حدوث یعنی پرماننٹ نہیں ہے، کوئی چیز باہر سے آ کر اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. تیسرا معاملہ ہوتا ہے اس آن کے وزن پر، اس کی سپیلنگ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ابھی ہو رہی ہے. یعنی میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں امپلائر ہوں، کوئی کام کرتا ہے میرے لیے، وہ جمعے کو اس کو پے چیک ملتا ہے، ٹھیک ہے، فرائیڈے کو اس کو پے چیک ملتا ہے. میں گیا ہوا ہوں کہیں اور ڈاؤن ٹاؤن کہیں پہ، اور 4 بج رہے ہیں، 5 بجے آفس بند، اور اس کو اپنا پے چیک چاہیے کیونکہ اس نے ابھی ڈپازٹ کرنا ہے اور اس کو فلائٹ لینی ہے، پیسوں کے بغیر وہ جا نہیں سکتا، اور اس کے کئی مسئلے ہیں. اب 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 4:45 بج گئے. اب کوئی آ کے اس سے کہہ دوں فکر نہ کرو، وہ پہنچ جائیں گے، ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، ابھی 15 منٹ ہیں، پہنچ جائیں گے. آئی نو فون کا ابھی جواب نہیں دے رہے لیکن پہنچ جائیں گے، وہ ریلائبل ہیں، باس ریلائبل ہے، وہ پہنچ جائے گا. وہ بیچارہ انسان کہے گا ٹھیک ہے، ہاں ریلائبل تو ہیں، کاش کہ ابھی ریلائبل ہوتے. وہ کئی سالوں سے ریلائبل ہے، اس کی مجھے کیا فکر ہے؟ ابھی تو مجھے یہ فکر ہے کہ ابھی ریلائبل نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت صابر آدمی ہے، بہت صبر والے آدمی ہے. وہ یہاں پر اس ابھی گیدرنگ میں نہیں ہے، کسی غیر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ابھی وہ غصے میں پاگل ہو رہے ہیں؟ آپ کو کوئی علم ہے؟ نہیں. دیکھیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایک نام دیتے ہیں یا اس کی ایک تعریف کرتے ہیں، لیکن شاید وہ تعریف باہر نہ آ رہی ہو اس وقت نہ ہو. وہ عام طور پر وہ ٹھیک ہے، تعریف ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کسی کو صابر کہہ دیں، کسی کو رحمت شفقت کرنے والا کہہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ کبھی نہیں آتا. عام طور پر غصہ نہیں کرتے، کبھی کبھار تو آتا ہوگا. الرحمن کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے یا رحمت کرے گا یا رحمت کرنے والا ہے. الرحمن میں اسم فاعل کا مبالغہ ہے، یعنی ابھی ابھی رحمت کر رہا ہے. یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے کہ کرتا ہے، پتہ نہیں ابھی کر رہا ہے کہ نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی کر رہا ہے. اگر آپ یہ کہنا کہ کرتا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس کے لیے لفظ ہے الرحیم. اس کے لیے لفظ الرحمن نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ الرحیم. وہ دوسرا لفظ ہے. اس سے فائدہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ہے ہی ایسے، وہ تو ہے ہی ایسے. لیکن کوئی اگر ایسا ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. الرحمن میں رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور بڑا ایکسٹریم مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اگر تمہاری طرف سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو احتیاط کرنا اس کے ساتھ. اب ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو ایک بڑی عظیم حکمت نکلتی ہے. دیکھیے، اگر مجھے ابھی بھوک لگی ہے نا، اور ماما مجھ سے آ کے کہیں کہ بیٹا کل کیا کھانا ہے، ویکینڈ پہ کیا کھاؤ گے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کل کیا کھانا ہے یا پرسوں کیا کھانا ہے، ابھی بتائیں ابھی کیا کھانا ہے. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو آگے کی فکر نہیں ہوتی. اس کو کب کی فکر ہوتی ہے؟ ابھی کی فکر. کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بیڈ روم کو ایکسپینڈ کب کرنا ہے. یار ابھی آگ تو بجھا لیں، پھر بات کریں گے. وہ کوئی بھی مصیبت میں ہونا تو اس کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف حال کی فکر ہوتی ہے، فوراً کی فکر ہوتی ہے. اچھا، اگر سارا معاملہ حال میں حل ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آرام سے بیٹھ گیا، اب امی آ کے کہتی ہیں ویکینڈ پہ کہاں جانا ہے؟ ہاں ویسے سوچتے ہیں. یعنی جب انسان مطمئن ہو جائے تو کب کی فکر ہوتی ہے؟ آگے کی. مصیبت میں ہوتا ہے تو ابھی کی فکر،
مصیبت حل ہو جائے تو فوراً کب کی فکر؟ مستقبل کی فکر. بچہ آپ کو کال بیک نہیں کر رہا. لڑکا گیا ہوا تھا کالج، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کال نہیں کر رہا. اب تو نہ آپ کو اس کے گریڈز کی فکر ہے، نہ آپ کو وہ جو سیمسٹر ختم ہو جائے گا تو ابھی تک ہم نے ٹکٹس نہیں خریدے یا یہ نہیں کیا، وہ ابھی کوئی فکر نہیں ہے. ابھی کیا فکر ہے؟ بچہ کہاں ہے، کال کیوں نہیں کی اس نے. جب وہ آ جائے گا، سب اطمینان ہو جائے گا، پھر فکر ہوگی تم نے وہ اسائنمنٹ کر لی، وہ جو اگلے مہینے ڈو ہے، یہ ہے وہ ہے. مستقبل کی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت. فاتحہ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے لفظ میں الرحمن میں کب کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ ابھی کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ ہمیں جب ابھی کا مسئلہ حل نہ ہو تو آگے کی تو چھوڑ دو. الرحمن میں فوراً کا مسئلہ ابھی حل، اور پوری طرح حل، بڑے ایکسٹریم طریقے سے حل. لیکن جب یہ حل ہو جائے تو انسان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ مستقبل میں کہ اب آگے کیا ہوگا. اس کے لیے بھی تسلی دے دی. کون سا لفظ دے دیا؟ الرحیم، جو ہمیشہ رحمت کرے گا، جو ہمیشہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس میں ایک دوام ہے، اس میں ایک پرماننس ہے، وہ رحیم ہے، اسم فعیل. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الرحمن. ہمیشہ رحمت کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے ابھی ایک خاص رحمت کا مظہر ہوا ہے، ایک خاص رحمت جو کبھی نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی، وہ ابھی آ رہی ہے تم پر، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر باقی صورت کا مطالعہ کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.